بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے کون سی سازش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اس میں بہت بڑی سازش کی بو آ رہی ہے عمران خان کے خلاف اور پارٹی کے خلاف، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کو اور پارٹی کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مگر اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا میں سوات کا علاقہ ہے مدین، وہاں پر کون سا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جنہوں نے سب کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ مدین کی ایک تحصیل ہے، وہاں پر اس میں گزشتہ دن جمعرات کو ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ ہے توہین ہے مذہب کا، توہین ہے قرآن پاک کا۔ ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ اللہ پاک، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان، اور یہ ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے اور واقعی ہونا بھی چاہیے، مگر اس کی کافی محرکات کیا ہوتے ہیں کہ ایک 36 سالہ جوان سیالکوٹ کا رہائشی محمد سلیمان کو توہین مذہب، توہین قرآن کے پاداش میں اسے موب لنچنگ، مشتعل ہجوم نے مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور پولیس جب تک پہنچتی تھی اس وقت تک اسے مار دیا گیا تھا، بلکہ پولیس تھانے کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ اور واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ سیالکوٹ کا رہائشی 36 سالہ محمد سلیمان 18 جون کو سوات کا ایک ہوٹل ہے، اسکائی ویز ہوٹل مدین میں، وہاں پر رہائش پذیر تھا۔ مدین ایک سیاحتی مقام ہے، اور یہ منگورہ جو صدر مقام ہے ویلی سوات کا، وہاں سے 60 کلومیٹر یہ مسافت کے اوپر ہے، اور وہاں پر پورے پاکستان سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیاح جو ہیں وہاں پر گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ محمد سلیمان بھی اسی غرض سے سوات گیا تھا 18 جون کو، اور ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، ملازمین تھے، انہوں نے ایک واقعہ رپورٹ کیا پولیس کو کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، توہین مذہب کیا ہے، اور اس کے جوں بات باہر پھیلتی گئی اس وقت جو ہجوم تھے لوگ جمع ہو گئے، مشتعل ہو گئے، اور وہاں پر مقامی مساجد میں اور دیگر جگہوں پہ اعلانات شروع ہو گئے، اور تمام لوگ اسکائی ویز ہوٹل کے باہر جمع ہو گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی ہے محمد سلیمان کو، تو مشتعل مظاہرین ہجوم وہ تھانے پہنچ گئے، اور وہاں پر تھانے کی جو بلڈنگ ہے اسے جلا دیا، 3 گاڑیاں نظر آتش کر دیں، ایس ایچ او کا جو رہائشی کمرہ تھا اسے بھی جلا دیا گیا، اور دیگر تقریباً پوری عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ تو مشتعل ہجوم تھا، کافی غصے میں تھا، اور غصے میں کیوں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پر مذہب کی توہین کی گئی تھی، اور ہماری اس مقدس ترین کتاب کی توہین کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد تمام علاقے میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا، اور وہاں پر تمام علاقہ جو ہے، ہوٹل، بازار، تمام جگہیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں، اور اس تمام تر مشتعل ہجوم میں 11 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، اور 5 پولیس والے بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی صحافی محبوب علی سے ہماری بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس نے، مدین پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے، اور ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی پی او کے مطابق محمد سلیمان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور اس کی والدہ نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے سلیمان کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کٹر سنی سیکٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ مسلمان ہیں، اور اللہ، قرآن اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
مکمل یقین رکھتی ہیں اور آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد سلیمان سے ان کا گزشتہ کچھ سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد سلیمان آئس کا نشہ کرتا تھا، جس کے باعث وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، اور ذہنی توازن کھونے کی وجہ سے اس نے یہ واقعہ کیا ہوگا، مگر ہمارا اس کے ساتھ آنا جانا نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے انہیں آگ کر دیا ہے ایک جائیداد کے تنازع کے اوپر۔ ہمارے اوپر اس نے کیسز بنا رکھے تھے، ہم نے اس کی شادی کروائی تھی، مگر اب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہم اگر دیکھیں تو 2017 میں باچا خان یونیورسٹی ہے مردان کی، وہاں پر مشال خان ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہاں پر بھی اس کے ساتھ دل خراش واقعہ پیش آیا تھا، اور جس نے یہ واقعہ میں ملوث تھے جو لوگ، انہیں عدالت نے سزا سنائی تھی، مگر بیشتر کیسز میں لوگ پکڑے نہیں جاتے، اور لوگوں کو یہی کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ اگر کوئی بھی اس چیز میں ملوث ہے تو انہیں پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے، اور جو ملک میں رائج قوانین ہے، آرڈیننس ہے، اس کے حوالے سے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ باقی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ سنجیدہ معاملہ ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو ننکانہ میں بھی 2010 میں اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ہم اگر بات کریں تو 2021 میں سری لنکن شہری جو تھا سیالکوٹ میں، اس کے ساتھ بھی موب لنچنگ کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور مشتعل ہجوم نے اس سری لنکن شہری کو کچل ڈالا تھا، مار ڈالا تھا، اور اس کے اوپر پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہوئی تھی۔ اس کے جو ملوث عناصر تھے، کردار تھے، ملزمان تھے، انہیں پکڑ لیا گیا تھا، اور کچھ کو سزائیں ہو چکی تھیں، اور کچھ اب بھی کیس زیر سماعت ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو جڑا والا میں بھی یہ واقعہ پیش آیا گزشتہ سال، اور وہاں پر 17 گرجا گھروں کو جلا دیا گیا تھا، 36 گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، اور یہ واقعہ پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بر رہا۔ وہاں پر چیف جسٹس سمیت مختلف جو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم تھے، انوار الحق کاکڑ، انہوں نے سب نے وہاں پر جا کر ان سے تعزیت کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو سرگودا میں بھی اس قسم کا واقعہ کچھ روز پہلے رونما ہو چکا ہے۔ تو پاکستان میں اس قسم کے واقعات جو موب لنچنگ کے ہیں وہ نئے نہیں ہیں، یہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے مختلف حصوں میں، بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ معاملہ مذہب کا ہے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی کی مذہب کی یا اس کے مقدسات کی یا پیغمبروں کی توہین کی جائے، اور یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ہم آئیں گے، سب سے شروع میں ہم نے بات کی تھی عمران خان کے خلاف کون سی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش پی ٹی آئی کے اندر سے ہو رہی ہے۔ فافن، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، انتخابات کے اور انتخابی عمل کے حوالے سے ایک بین الاقوامی این جی او ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے گزشتہ روز، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 23 میں سے 17 الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کر دیے ہیں، اور اس میں جتنی بھی اب جو پیٹیشن ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ تقریباً 377 پیٹیشن جو ہیں وہ ابھی تک ان الیکشن ٹریبیونلز میں فائل ہو چکی ہیں، اور اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز جو ہیں وہ 171 کی مل چکی ہے۔ اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کیونکہ الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے تھے اس پر سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے تھے، سامنے جو آئے تھے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر انہیں فارم 45 نہیں دیے گئے تھے اور انہیں ہرا دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا اس وقت کہ انہوں نے 180 سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ انہیں صرف 90 نشستیں ملی ہیں، اور وہ ان جو انتخابی عذرداریاں دائر کریں گے الیکشن ٹریبیونلز میں۔ ہم اس بات کی اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر عدالتوں کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے کیا کیا، اور ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور وہ بے جا ہے،
مگر ہم یہ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے تھے 180 نشستیں جیتنے کے اور 90 نشستیں انہیں ملی تھی، اور اس وقت ہم اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جتنی پیٹیشنز ابھی تک داخل کی ہے یا دائر کی ہے الیکشن ٹریبیونلز میں، اس میں ان کی پرسنٹیج جو بنتی ہے وہ 46% ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اعداد و شمار میرے سامنے ہے، جے یو آئی پی اس کے علاوہ ہے 13%، پی 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 9% اور پی ایم ایل این یعنی حکمران جماعت اس نے جو دائر کی ہیں اس کی بنتی ہیں 8%۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس نہج پر جائیں گے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد میں 100% یعنی 3 نشستیں جو تھیں اس کے اوپر انتخابی عذرداریاں جمع کروائی ہیں۔ پنجاب میں 74% انتخابی عذرداریاں یعنی انڈیپینڈنٹس جو تھے وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے، انہوں نے جمع کروائی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 49%، سندھ میں 42% اور بلوچستان میں 6% انتخابیہ عذرداریاں جو ہیں وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ اور اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 90 نشستیں ملی ہیں، 90 نشستیں انہیں اضافی ملنی چاہیے تھیں، مگر انہوں نے صرف 31 نشستوں کے اوپر اپنی انتخابی عذرداریاں جمع کروائی ہیں، آبجیکشنز جمع کروائے ہیں کہ انہیں فارم 45 نہیں دیا گیا یا ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا ان کو ہروایا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی کی اور پی ٹی آئی کی جو سازش ہو رہی ہے اپنے ہی لیڈر کے خلاف، اگر یہ سازش نہیں تو کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے وہ لوگ جنہوں نے انتخابات والے دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں مگر انہیں فارم 45 نہیں دیا گیا، انہیں ہرا دیا گیا ہے، اور انہوں نے ابھی تک انتخابی عذرداریاں جمع نہیں کروائیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے یہ انتخابی عذرداریاں کیوں جمع نہیں کروائیں الیکشن ٹریبیونلز میں، اور صرف 46% نے جمع کروائی ہیں؟ کہ کیا انہیں شکایت نہیں تھی؟ کیا وہ صرف ان کا ایک سیاسی نعرہ تھا، پروپیگنڈا تھا؟ کیا وہ صرف ہرزہ سرائی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا انتخابی جو اتحاد بنا ہے اس کے خلاف؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے، اگر وہ سچے ہوتے، اگر وہ شفاف اور غیر جانبدار ہوتے تو وہ انتخابی عذرداریاں جمع کروا لیتے۔ فافن کی رپورٹ نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ فافن نے انکشاف کر دیا ہے کہ کتنی کم نشستوں پر انہوں نے انتخابی عذرداریاں جمع کروائی ہیں۔ تو کیا یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پارٹی کے اندر سیاست ہو رہی ہے؟ کیا سازش ہے، تقسیم ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی جو ہدایات کے برخلاف انہوں نے انتخابی عذرداریاں جمع کیوں نہیں کروائیں؟ سب کچھ فافن کی رپورٹ نے کھول دیا ہے وہ پول۔ تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ سازش کیا ہے، کون کون لوگ تھے جو کہ دعوے دار تھے جیت کے مگر انہوں نے پیٹیشن جمع نہیں کروائے۔